اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا. لا تکونوا، مت ہونا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کر لیا. وقالوا لاخوانہم، ٹھیک ہے نا، وقالوا لاخوانہم، اور تو یہ ان کے بارے میں، لاخوانہم کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں. ضربوا، ضربہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنے کے معنی بھی ہوتے ہیں اور چلنے کے معنی بھی ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پہ کیا ہے؟ اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں. او کانوا غزن، غازی کی جمع کیا آتی ہے؟ غزن. او کانوا غزن، یا وہ کیا کرتے ہیں؟ جنگ میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جنگ میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اس میں سے. تو کہتے ہیں لو کانوا عندنا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، ٹھیک ہے نا، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے. ٹھیک ہے نا، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، ٹھیک ہے نا. تو لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے. مطلب بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا، اچھا کاش وہ نہ جاتا تو آج بچ جاتا، کاش ایسا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کو دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے. ورنہ کیا چیز ہے؟ واللہ یحیی و یمیت، ورنہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. مطلب کہ جی بعض دفعہ انسان معاملہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کاش میں ایسا کر لیتا، کاش یہ یوں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی طرح باتیں نہ کیا کرو جو یہ کہتے ہیں. اور یہ جب غزوہ احد کے اندر جب معاملہ ہوا بھی تھا، تو اس کے بعد بھی یہ جو منافق تھے اور یہ سارے کے سارے وہ کہنے لگے دیکھیں ہماری بات نہیں مانی گئی تھی نا، اگر ہم مدینہ کے اندر رہتے تو آج یہ اس طرح کے دن تو نہ دیکھنا پڑتا نا، آج دن ایسا تو نہ کرنا پڑتا. تو وہ اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو موت جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، نہ وہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے، نہ وہ ایک لمحہ بعد جو ہے. تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کسی بھی جگہ علاج کے لیے چلے جاؤ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہوگا وہ لازمی تمہیں پہنچے گا ہی پہنچے گا. اگرچہ تم کیا ہو جو مضبوط قلعوں کے اندر بھی گھس جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور بہترین حصار قائم کر لو، اگر موت آنی ہے تو بس وہ آنی ہے، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ مطلب ہے کہ اگر تمہیں مال غنیمت مل جائے یہ سب کچھ، تو اللہ کے راستے میں مر جانا جو ہے، شہید ہو جانا، یہ کہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو ٹھیک ہے نا، تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے. الی اللہ تحشرون، کہ تم اللہ ہی کے سامنے کیا کیے جاؤ گے؟ اکٹھے کیے جاؤ گے. الی اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ لا، یہ جو ہے نا، یہ الی اللہ تحشرون. یہ لئن، لام کے لیے کیا آ رہا ہے؟ یہ لام کا جواب ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ لام کیا آتا ہے اس میں سے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی طرف تم کیا ہوگے؟ سارے کے سارے اکٹھے کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ، ٹھیک ہے نا، اور من اللہ لنتا ولو، اچھا جی، فبما رحمت من اللہ لنتا لہم. لنتا، لین، لین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نرم. لین، حروف لین ہوتے ہیں نا، نرم حروف، تو لنتا، ٹھیک ہے نا، آپ کیا ہیں؟ فبما رحمت من اللہ لنتا لہم. اور ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا. کہ یہ جو تم نے جو معاملہ کیا ان کے ساتھ، یہ اللہ کی رحمت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو، اے پیغمبر، آپ نے اسے نرمی کا برتاؤ کیا، اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے تھا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ اگر آپ کیا ہوتے فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
اور اگر آپ تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر، ٹھیک ہے نا، تتر بتر ہو جاتے. لنفضوا من حولک، آپ کے ارد گرد. حول کہتے ہیں ارد گرد کو، ماحول سے. ماحول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد جو ہوتا ہے. تو یہ آپ کے ارد گرد سے لوگ جو تھے یہ سارے تتر بتر ہو جاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیونکہ نرم ہیں، نرم مزاج ہے، تو آپ کے ارد گرد یہ اللہ کی رحمت کی بنیاد کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین جو بنایا اس میں سے. فاعف عنہم واستغفر لہم، تو آپ ان سے کیا کرو؟ لہٰذا ان کو معاف کر دو. واستغفر لهم، ان کے لیے استغفار کرو. وشاورهم فی الامر، اور ان کے اور بہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو ان سے. تو یہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ مشورہ لیتے رہو. تو اب عام لوگوں کو دیکھو کہ جی ان کے اندر کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ ہمیشہ مشورے سے کام کیا کریں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس میں سے. تو کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن یاد رکھو جب تم رائے پختہ کر کے کوئی معاملہ طے کر لو، فتوکل اللہ، تو پھر اب اللہ پہ توکل کرو. اس میں اب ڈاما ڈول نہیں ہونا. پھر جب ایک دفعہ مشورہ کر کے تمہاری ایک رائے بن گئی ہے تو اب اس پہ پختہ ہو جاؤ. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ یہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کہ جائے توکل پھر کر لیں اللہ کے اوپر. جب ایک دفعہ معاملہ طے کر لیا پھر بس شروع ہو گئے، بس اس میں سے بار بار نہ دیکھو کہ واپس ہونے کے جو ہیں. ان ینصرکم اللہ، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ٹھیک ہے نا. اگر تمہارا ان ینصرکم، ان آگے نا شرطیہ آ گیا تو ینصر ہے، ینصرو تھا اصل میں. ان ینصرکم اللہ، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. ان یخذلکم، یخذل خذل یخذل، ٹھیک ہے نا. خذلت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ جی مطلب ہے کہ جی نا، کہ جی تمہیں اگر وہ چھوڑ دے تو فَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کہ اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر چاہیے کہ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں، بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل کرو. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، وما کان علی نبی، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ این یغل، کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کو کرنے کو، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس بات میں سے اصل میں تو یہی بات ہے نا کہ جی اس میں سے تو کہ جی مال غنیمت میں سے تو وہ یہی تھا کہ وہ صحابہ جو جمع کر رہے تھے وہ مال غنیمت غزوہ احد کے اندر جو تھا. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو نبی کے لیے یہ وہ نہیں ہوتا. نبی نے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ انصاف کے ساتھ جو ہے مال غنیمت تو ویسے بھی سب کو انصاف کے ساتھ ملنا تھا. اس میں سے وَمَن یغلل، وَمَن یغلل، اور جو وَمَن یغلل یأتی، یہ یاتی تھا اصل میں، یغلل، ٹھیک ہے نا. یہ من اسماء شرطیہ میں سے ہے نا، تو اس کی جزا آ رہی ہے، یاتی اصل میں تھا. ٹھیک ہے. تو وَمَن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامت، تو اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوئی ہوگی. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ثم توفی، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر اس جان کو، ما کسبت، جو اس نے جو تھا، جو اس نے کمایا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر ٹھیک ہے نا، اس نے جو کچھ اس نے کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، افامن، افامن یہ استفامیہ ہے، ٹھیک ہے نا. افامن اتبع رضوان اللہ، جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو. کمن، کمن، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے؟ کمن، ٹھیک ہے نا. کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے؟ نون کے بعد پھر با آ گیا تو کمم با بسخط من اللہ، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کی لے کر لوٹا ہو. ٹھیک ہے. جو اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کی ناراضگی کو لے کر چلنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، ٹھیک ہے نا. اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہو. تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ بئس المصیر، اور وہ کیا ہے؟ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ زندگی میں یاد رکھ لو کہ جی اللہ کا نافرمان اور اللہ کا فرما بردار یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوتے ہیں. یہ کہو کہ جناب علی ایک عورت جو ہے نا وہ پردہ نہ کرے اور ایک عورت پردہ کرے، ایک عورت کا کسی نے بال بھی نہ دیکھا اور ایک عورت ہے کہ جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے جو ہے نا اس میں سے، ایک آدمی ہے جو حرام کے لقمے سے بھی جو ہے نا شبے سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک ہے جو حرام کھا کھا کے جو ہے نا جو ہے وہ کھائی جا رہا ہے اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس میں سے. تو کیا برابر ہو گئے؟ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں برابر ہو گئے، برابر ہو گئے، ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. دونوں میں فرق ہوتا ہے.
تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہو کہ جناب علی، بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو جی ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے اور وہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ تو حرام کھا کھا کے وہ بھی کہیں ہیں اس میں سے، وہ وہ بھی مزے، وہ تو مزے کر رہے ہیں. تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے کوئی بھی. ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی کیا کرتا ہے اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے دین کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایک ہے جو ساری زندگی دنیا کما کما کے جو ہے نا تھکتا نہیں ہے. تو کیا برابر ہو گئے؟ برابر نہیں ہو گئے. اس میں سے ہم درجات عند اللہ، دیکھو نا آپ خود بتا رہے ہیں ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک لوگوں کے درجات مختلف ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بما یعملون، جو وہ یہ کر رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. مننا یمن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ احسان کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب بھیجا ان کے اندر رسول انہی میں سے، ٹھیک ہے نا. اب رسول کی وہ بتا رہے ہیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا کیا تھے، ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی تلاوت کرے. پہلا کام نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ نبی تلاوت سکھاتا ہے قرآن کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تلاوت سکھانا، قرآن کریم کی وہ کروانا، یہ بھی کیا ہے؟ انبیاء کے نبی کے کاموں میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرے. اچھا یہ ایک کام نبی کا جو ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ٹھیک ہے نا، تزکیہ کرے شیخ، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہو گیا اس میں سے؟ اور انہیں پاک صاف بنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، استاذ، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کی تعلیم آ گئی اس میں سے، ساری چیزیں جو ہے نا اس میں سے. تو تلاوت قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، یہ بھی نبی کے کام جو ہے اس میں سے. تزکیہ، اور ان کو کیا ہے؟ حکمت اور کتاب کی کیا کرے؟ تعلیم دے اس میں سے. تو یہ نبی کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا تو یہ حضور وسلم کے کام بتا دیے کہ جناب حضور وسلم نے یہ بھی کیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ جو تھے اس سے پہلے، جب یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، اَوَلَمَّا، اَوَلَمَّا ٹھیک ہے نا. تو اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، تو کہ جب لما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، ٹھیک ہے نا، کہ جب تمہارے پاس اس جیسی مصیبت کا، ٹھیک ہے نا. اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا، جب تمہیں مصیبت پہنچی، ٹھیک ہے نا، جس سے دگنی تم کیا کر چکے تھے. قد اصبتم مثلیہا، تم نے پہنچائی تھی دشمن کو اس کی 2 گنا، ٹھیک ہے نا. تو 2 گنا، جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچ رہی ہے جس سے دگنی تم کیا کر چکے تھے؟ دشمن کو پہنچا چکے تھے. تو پھر تم یہ کیا کہنے لگے؟ کل تم ان ھذا کیف ھذا، ٹھیک ہے نا. تو تم کیا کہنے لگے؟ یہ کہاں سے آ گئی، یعنی ان ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. کل ہوا من عند انفسکم، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ آ گیا کل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے پاس سے، یہ تمہاری طرف سے، خود تمہاری طرف سے آئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو ہوا یہ تھا کہ بدر کے اندر 70 مارے گئے تھے، 70 کیا ہوئے تھے جو تھے گرفتار ہوئے تھے. تو ڈبل وہ ہو گیا نا. اور اس میں احد میں 70 مسلمان مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اب تم اس کے اوپر تم وہ کر رہے ہو کہ ہمیں احد کے اندر جو، اور یہ تمہارا اپنی طرف سے تمہارے وہ تھا، یہ جو کچھ تم نے کیا یہ سارے کے سارے یہ تمہاری اپنی غلطی تھی، تم لوگوں نے خود وہ کیا ہے. تو اللہ تم ہی کہتے ہو کہ ان ھذا، یہ کہاں سے آ گئی. ٹھیک ہے. یہ تم نے خود وہ کی ہے، تمہاری طرف سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، یہ وما اصابکم یوم التقا سے، یہ التقا یا تھا، التقا سے، التقا یا سے، التقا، التقا ہو گیا الجمعان، پھر وہی آگے 2 لشکر جو تھے نا. اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں، وما اصابکم، جو تمہیں پہنچی ہے یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں لشکر ٹکرائے تھے. فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی. ولیعلم المؤمنین، تاکہ وہ مومنوں کو پرکھ کر دیکھ لے. ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ لیعلموا، یہ لام کی ہے، ٹھیک ہے نا. لی ولیعلم، لام کی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے، اس لیے یعلم تھا. تو لئن یعلم، لی یا ان یعلم، ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ اللہ کیا کرے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے وہ کیا؟ تاکہ وہ منافقین کو بھی دیکھ لے. وقیل لہم، اور منافقوں سے کہا گیا تھا تعالو، تعالی، تعالیا، ٹھیک ہے نا. تو کہا گیا تھا کہ آؤ، ٹھیک ہے نا، آؤ،
ٹھیک ہے نا، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ ہم قتال کا قاتلوا اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، اب ادفعوا یا دفاع کرو، قالوا ٹھیک ہے نا. تو وہ منافقین نے کیا کہا، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، لو نعلم قتالا، کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ ہوگی تو کیا کیا تھا، لتبعناکم، لتبعناکم، تو ہم ضرور ہم، اچھا ٹھیک ہے نا، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو لو نعلم، تو یہ لام میں لتبعناکم، تو یہ لام جو ہے نا یہ تاکید کے لیے اس کے جواب میں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اتبعناکم، اتبعنا، اتبع تو اتبعنا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم آپ کیا کرتے، پھر ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے، یعنی ہم جو تھے نا، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو تھے نا، اگر یہ ہوتا نا تو وہ ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ واقعی کی جنگ ہوگی، ہم یہ نہیں بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن جب یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے، افواہ کو افواہ کیوں کہتے ہیں، منہ سے جو ہے نا، فواہن، فمن، فمن جو ہے نا منہ کو کہتے ہیں. اچھا، یہ اصل میں فواہن سے فمن بنتا ہے، فواہن، اس لیے افواہ، ٹھیک ہے نا، فمن کی جمع افواہن آتی ہے، منہ جمع جو ہوتی ہے نا، جمع جو آئی ہوتی ہے. اور افواہ کو افواہ بھی کہتے ہیں نا اس میں سے. تو کہتے ہیں یقولون بافواہہم، یہ اپنے منہ سے صرف اوپر سے کہتے ہیں نا، صرف زبان سے یہ کہہ رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہی تھا کہ دیکھو اگر کوئی برابر کی جنگ ہوتی تو ضرور اس میں شریک ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں مسلمان اس میں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، دشمن کی تعداد کیا تھی، 3 گنا سے زیادہ تھی، تو اس میں سے تو ہم جو ہے نا، تو اس میں سے ہم شامل نہیں ہو سکتے تھے، یہ جو ہے نا، یہ اس میں سے کہ تو ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے تو ہم ضرور پیچھے چلتے. تو اور اگر برابر بھی ہوتے نا تب بھی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تب بھی نہ آتے اگر برابر بھی ہوتے. ٹھیک ہے نا، ہم تو بھاگنے والے نہیں تھے، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ جی جنگ جو ہے نا، لو نعلم قتالا، کہ اگر یہ ایسی جنگ ہوتی جو برابر کی جنگ ہوتی، یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا، کہ برابر کی اگر جنگ ہوتی تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے. لیکن کیونکہ مقابلہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ، جو ہے وہ 3 گنا تھے، ہم 1 گنا تھے، تو ہمیں مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اس میں سے. یہ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، ٹھیک ہے نا، جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وقعدوا، ٹھیک ہے نا، بیٹھے بیٹھے، یعنی یہ باتیں بناتے ہیں کہ لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر وہ بھی ہماری اطاعت کرتے تو آج نہ مارے جاتے. کل فدرعوا، فدرعوا عن انفسکم الموت، ٹھیک ہے نا. تو فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر ٹھیک ہے نا، کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے ہی سے موت کو جو ہے نا، فدرعوا، ادرعوا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم دور کر دو ذرا، انفسکم، اپنی جانوں سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو ایسا کرو نا، تم ایسا کرو اپنی، اگر تم یہی باتیں کہتے ہو نا کہ وہ مارے نہ جاتے، تو تم اپنی موت ذرا ہٹا لو، اپنے موت کو تم نہیں ہٹا سکتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، لا تحسبن، ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا. اچھا، لا تحسبن، تو ہرگز ہرگز گمان نہ کریں، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، شہید ہو گئے، امواتا، کہ جی وہ کیا ہیں، وہ شہید ہیں. تو وہ کیا نہیں، اموات، وہ شہید نہیں، مردہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو مارے گئے ان کو تم ہرگز کیا نہ سمجھنا، مردہ شمار نہ کرنا. بل احیاء، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، اور ان کو کیا دیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے اللہ کے فضل سے، جو ہے نا اپنے پاس رزق اللہ تعالیٰ کا. تو شہید جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، شہید زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا اس میں سے، اللہ کے ہاں جو ہے نا. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین، اور فرحین، ٹھیک ہے نا، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے نا، بما آتاہم اللہ من فضلی، اپنے فضل سے، فرحین بما، تو وہ کیا ہیں، اس پر مگن ہیں، یعنی بڑے خوشحال ہیں اس میں سے، جو ہے نا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، ٹھیک ہے نا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ. تو اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے بارے میں بھی اس بات پر خوشی مناتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ خوشی منا رہے ہیں، یستبشرون، یعنی خوشی منا رہے ہیں، دیکھو ہمیں تو اتنا کچھ مل گیا ہے، یہ ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں نا ان کو بھی کیا ہوگا، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ان کے پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں خوشی
منا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ شہید ہو کے آئیں گے تو ان کو کیا کچھ ملے گا. کیا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا، کہ ان پر نہ کوئی غمگین ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا کہ بھئی ابھی تو یہ آئیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا جو ہے نا اس میں سے ملنے والا ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یستبشرون، وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت کے اوپر، وفضل، اور اللہ کی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نوازا ہے نا. ٹھیک ہے نا، اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ، اور اللہ ضائع نہیں کرتے اجر المؤمنین، مومنین کے اجر کو. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، الذین استجابوا للہ والرسول. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اچھا اب وہ کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اب اچھا وہ کون ہے؟ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے کیا دیا؟ جواب دیا. استجابوا للہ والرسول، ٹھیک ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا کیا دیا؟ جواب دیا. کب؟ من بعد ما اصابهم القرح، زخم لگنے کے بعد بھی، یعنی ٹھیک ہے نا، جب ان کو کیا ہوا؟ زخم کھانے کے بعد بھی جب انہوں نے کیا کیا تو فرما برداری کا جواب دیا. تو ان کے لیے کیا ہے؟ للذین احسنوا، ٹھیک ہے نا، منہم اچھا جی، تو واتقوا اجر عظیم. ٹھیک ہے نا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. ٹھیک ہے نا، تو جن لوگوں نے الذین احسنوا، جنہوں نے کیا کیا ایسے، ٹھیک ہے نا، تو جن لوگوں نے کیا کیا؟ احسان کیا، یعنی جنہوں نے منہم، ان میں سے، للذین احسنوا منہم واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے. تو زبردست اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. الذین قال لهم الناس، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، الذین، یہ وہ لوگ تھے، قال لهم الناس، جن سے لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ یہ مکہ کے کافر نا تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے. ان الناس، لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. فاخشوهم، ان سے ڈرتے رہنا. اچھا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ جب ان کو ڈرایا گیا، فزادهم ایمانا، تو اس خبر سے ان کے ایمان میں اور اضافہ. فزادہم، اس خبر نے ان کو ایمان میں اضافہ کر دیا، ڈرے نہیں. وقالو، اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ مکہ کے کافر ہمیں آ کے ماریں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھا نا، تو اس میں سے جو تھے نا، اب یہ اصل میں یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہے نا ہمیں تو ابھی اور بھی حملہ کرنا چاہیے تھا. ظاہر بات ہے 70 مسلمان شہید ہو گئے اور بڑا معاملہ وہ ہو گیا، تو یہ واپس ہو گئے تھے تو ہم تمام مسلمانوں کو ختم کر دیں. تو انہوں نے دوبارہ مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تھا کہ دوبارہ جاتے ہیں تیسری مرتبہ. یعنی دوسری مرتبہ تو خالد بن ولید جب آئے تھے نا، تو آپ کہا کہ تیسری مرتبہ بھی واپس لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس کو ہم کیا کر دیں گے. تو اب ٹھیک ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پتہ چل گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم ٹھیک ہے نا، ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے نا، اور کہا تھا کہ جو ہمارے ساتھ شریک تھا وہی جائے گا صرف، اور نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو بڑے غمزدہ تھے، تکلیف میں تھے، زخم بڑی سخت وہ یوں تھی، پریشانی سب کو وہ تھا. کتنے شہداء بھی، زخم بھی ہوئے، سب کچھ تھا. تو صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے سارے کے سارے جو ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو اب اس لیے کہا کہ یہ دیکھو زخم کھانے کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں قبیلہ خزا کا ایک شخص معبد آپ سے ملا. ٹھیک ہے نا، تو اس نے کہا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کیا کہ مسلمانوں کے حوصلہ کو خود مشاہدہ کی جہاں سے اس کی ملاقات کفار سزار ابو سفیان سے. اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور اس کے حوصلوں کے بارے میں بتایا. مشاہدہ کہ وہ لوٹ کر حملہ کریں یا ترک کر واپس چلا جائے. ٹھیک ہے، تو کفار پر روب طاری ہو گیا تھا تو واپس چلے گئے تھے. ٹھیک ہے نا، لیکن کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اب کیا ہوا، لیکن عبد القیس کے ایک قافلے سے جو مدینہ منورہ جاتا ہے یہ کہہ گئے کہ جب راستے میں قلعہ سے ہو تو ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان بہت لشکر جمع کر چکا ہے اور مسلمان خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنے والا ہے. یہ ابو سفیان نے کہا تھا. ٹھیک ہے نا، عبد القیس کے ایک قافلے سے کہا کہ دیکھو ابھی ہم کیا کرنے لگے ہیں، حملہ کرنے لگے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ مسلمان ڈر جائیں. تو اب حضور کو جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کے اندر کیا ہو گیا، ڈر کی وجہ کیا ہوا، ایمان اور تازہ ہو گیا. ایمان اور تازہ، انہوں نے کہا آؤ بھائی
ٹھیک ہے، یہ ہم جو ہے مقابلے کے لیے آؤ تم ہمارے ساتھ جو ہے نا، اس لیے فخشوں فزاد ہم ایمانا. ٹھیک ہے نا، قول حسبنا اللہ. دیکھو یہ ایمان آتا کیسے ہے؟ اس آدمی کے اندر جس کو دنیا کے ساتھ کیا نہیں ہوتا، لگاؤ نہیں ہوتا نا، جس کو دنیا کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، وہ خود بخود نڈر بن جایا کرتا ہے. یہ بات یاد رکھ لو، حدیث میں آتا بھی ہے نا کہ تم پر وہن غالب آ جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا تھا کہ آپ پڑھ بھی چکے ہو گے کہ بلانے والی کیا کرے گی اپنے دسترخوان پر ایسے جیسے کہ کھانے جو ہوتے ہیں نا، تمہیں ایسے کفار تمہارے تمہارے خلاف ایسے جمع ہو جائیں گے جیسا کہ کیا ہوتا ہے دسترخوان پہ کوئی بلانے والے کیا کرتے ہیں، بلاتے ہیں کہ آؤ جی دسترخوان پہ سارے جمع ہو جاؤ کھانے کے لیے. تو ایسے ہی تمہارے خلاف کیا ہو جائیں گے کفار جو ہے نا، یہ وہ آ جائیں گے. تو صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت کیا ہوں گے، کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہو جائیں گے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہو گئے، لیکن تم پر وہن غالب آ جائے گا. صحابہ نے پھر عرض کیا کہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حب الدنیا، ٹھیک ہے نا، دنیا کی محبت و کراہیت الموت، اور موت کی کراہت جو ہے. تو جس آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ جتنا لگاؤ ہوتا ہے نا، وہ اتنا کیا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے ہر چیز کے اندر. دینی معاملات کے اندر بھی موت سے ڈر جو ہے نا، یہ کیا کرتا ہے، انسان کو خوفزدہ بنا دیتا ہے. اور جب موت کی ایک بندے کی کیا ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے آ رہی ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں، اور جو توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ میری موت نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی، میرا رزق جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا وہ نہ ایک سیکنڈ پہلے ہے نہ بعد میں ہے، وہ ملے گا مجھے عین وقت پہ ملے گا، میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو کیا کر دیتی ہیں، انتہائی اسٹرانگ بنا دیتی ہیں. آپ پھر کیا ہوتے ہو کہ پھر آپ بڑی خطرناک ایک اس میں سے چلے جاتے ہو. دیکھو طالبان سے دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس لٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، جس کے پاس کیا ہوتا ہے، لٹانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ وہ کیا ہو رہا تھا، وہ کہتا ہے میرے پاس تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے، میرا اگر چلا بھی جائے گا تو کیا ہوگا. تو جس کے پاس جتنا ہوتا ہے نا، وہ اتنا کیا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے. ایک آپ نے کبھی دیکھا ہے، کبھی میں نے لاہور کی سڑکوں پہ دیکھنے کا کبھی موقع ملتا ہے، کبھی صبح 4 بجے 3:30 بجے 4 بجے، تو میں نے دیکھا کہ وہ سڑکوں کے درمیان میں جو ہے نا، وہ جو تھوڑا سا گرین جو بیلٹ گرین سی وہ بنا ہوا ہوتا ہے، جو ہے تھوڑا سا گھاس وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، یا سائڈوں پہ جو گرین بیلٹ وغیرہ تھوڑی سی وہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ لوگ کیا ہوتے ہیں، مزدور جو سویا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بڑے ایسے خراٹے لے کے سو رہا ہوتا ہے نا، جیسے کہ کیا ہے، کوئی اس کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کے پاس لٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرا کیا چوری کر کے، اگر چور آئے گا بھی تو کیا کرے گا. ٹھیک ہے نا، یا سفر آپ کر رہے ہو، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ کو لٹانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کہ بس خیر ہے کوئی بات نہیں، اور بڑے آپ سکون کے ساتھ جا رہے ہوتے ہو. اور جو ٹھیک ہے نا، جو جس کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا، اس کی خوف کیا ہوتا ہے، اس کا خوف اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جناب میرے تو کیا کروں گا میں اس میں سے. ٹھیک ہے نا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو تھے صحابہ کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اپنے اہل بیت کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا. کہ دنیا کی زیادہ جو وہ ہے، کیونکہ جتنی دنیا آتی ہے یہ کیا کرتی ہے، اپنے ساتھ اس طرح خوف پریشانی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ان کو سب چیزوں کو لے کر آتی ہے. تو ان کے پاس کیا تھا، انہوں نے کیا نہیں رکھا، انہوں نے یہ چیز رکھی ہی نہیں تھی. یہ مضبوطی جو تھی نا، انہوں نے کیا بنا دیا تھا، اس سے وہ دنیا کے اندر چھا گئے، اس سے وہ دنیا کے اندر چھا گئے کہ جدھر جا رہے ہیں کسی اس میں سے بھی تو کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب گئے کسریٰ کے دربار کے اندر، جب وہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسریٰ کے دربار میں جب گئے تو ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، ٹوٹی ہوئی تلوار تھی. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہنسے وہ لوگ، کسریٰ جو ہے نا ایرانی جو تھے اس زمانے میں، بڑی طاقت تھی وہ جو ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ کیا کرو گے تم، ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ تم ایران کو فتح کرنے کے لیے آئے ہو، فارس کو، فارس کو تم اس کو فتح کرو گے. انہوں نے کہا اسی ٹوٹی ہوئی تلوار کے، تو تلوار کو نہ دیکھ، اس کے پیچھے ہاتھ کو دیکھ کہ وہ ہاتھ کیسا مضبوط ہے. تلوار کو نہ دیکھ، اور اسی ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ میں کروں گا کہ ایران فارس کو فتح کروں گا. تو جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کھانا کھا رہے تھے، تو کیا ہوا کہ لقمہ جو ہے نا وہ دسترخوان پہ گر گیا ان کے ہاتھ سے. تو سنت یہ ہے کہ وہ لقمہ کیا کرو، اٹھا کے کھا لو. سنت یہ ہے، اگر منہ سے گر جائے تو پھر نہ اٹھاؤ، لیکن اگر ہاتھ سے گرا ہے تو پھر جو ہے نا اس کو اٹھا لو. تو اب جو ہی اٹھانے لگے تو ساتھ والے نے وہ کونی ماری. انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ ایرانی جو تھے نا وہاں پہ بڑا ان کے ہاں یہ چیزیں وہ پائی جاتی تھیں، وہ بہت زیادہ کہ جی فلاں فلاں چیزیں جو ہے نا، تو تو یہ جو تھا نا اس میں سے،
تو وہ کیا ہوا کہ وہ بڑا اس چیز کو برا مانتے تھے کہ جی ادب ابھی بھی ایرانی جو ہے نا ان کے یہاں بڑا وہ ہوتا ہے کہ جی وہ اپنی اس پہ بڑی فخر کرتے ہیں کہ ہماری رسم ہمارا جو ہم بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں ایرانی. ابھی بھی آپ دیکھو بڑا یہ تکبر ہے ان چیزوں کے اندر سے کہ ہم بڑے وہ ہیں. تو وہ جو ہے نا اس نے ان کو کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا خفا ہوتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا الحمقہ کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھوں گا. وہ جو ہے نا انہوں نے لقمہ اٹھا کے کھا لیا. وہ ادھر سے خفی ہوئی. انہوں نے کہا نکالو ان کو باہر جو ان کا بےعزت کرو ان کو بےعزت کر کے نکالو جو ہے. تو ان کے سروں پہ گھڑے رکھے اور اس میں مٹی بھری اور کہا کہ چلو نکلو یہاں سے. جو دربار سے جب نکالا گیا اور صحابہ تھے تو صحابہ کہنے لگے اچھا اب دیکھو صحابہ کا سوچنے کا انداز. انہوں نے کہا تم لوگوں نے تو خود ایران کی مٹی ہمیں دے دی ہے, فارس کی مٹی تم نے خود ہمیں وہ کر دی, اب تو کیا ہے فتح ہی فتح ہے. اب تو جو ہے تم نے تو ہمیں خود مٹی دے دی ہے فارس کی جو ہے. تو یہ تو صحابہ کی تربیت ایسی کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تو وہ ایک معاملہ ایسا تھا. اسی لیے دیکھو ان کے پاس کچھ تھا نہیں, وہ کچھ بھی وہ نہیں تھے. وہ ہر چیز کے اندر سے جو ہے نا ہر چیز کے لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے. ان کے پاس وہ کہتے تھے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا وہ کیا ہوتا ہے, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لو زندگی کے اندر, ٹھیک ہے نا, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے ایسے اس لیے کہتے ہیں ہر بندے کو چھیڑا نہ کرو, چھیڑا نہ کرو. کیوں ہم لوگ سمجھتے ہیں یار یہ بندہ کیا ہے, یہ غریب آدمی ہے, اس کو تو ہم جو مرضی وہ کر دیں گے, اس کی بےزتی کر دیں گے, مار اس کو جو مرضی 4 تھپڑ لگا دیں گے, یہ ہمارے سامنے کچھ نہیں وہ کر سکتا. وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ بندہ جو ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے, میں کچھ ضائع نہیں کروں گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, میرا ہونا نہ ہونا میرے گھر والوں کے لیے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو میرے سے کیا وہ پڑتا ہے. لیکن جو ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے نا اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک خوف ہوتا ہے. ایک اس میں سے جو ہے نا مدارس سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں, مدارس سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے جو ہے نا ان کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ مدارس کے لڑکے کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں اسکول کالج کے لڑکوں کے مقابلے میں. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ان کی جو وہ بلٹ وائز اور فلاں جو ان کے اندر جو قوت ہوتی ہے اس میں سے آپ بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں گھر شفٹ کر رہا تھا تو میں نے 2 طلبہ اپنے سر بلائے ہوئے تھے, 2 شاگرد میرے جو ہیں وہ آئے ہوئے. تو وہ گھر جو تھے نا شفٹ کرتے آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہوگی کہ جو ہے اس میں سے تو وہ بڑی بڑی چیزیں اٹھا کے اکیلے جو ہے نا وہ لے کے جائی جائیں. تو میرا ایک اور میرا مرید ہی تھا بیچارہ, اس کا انتقال ہو گیا. تو وہ وہ اچھی فیملی سے تھا, فوجی, اس کے والد صاحب فوجی اور سارا کچھ ہو. تو وہ دیکھی جائے وہ کہے کہ مولانا صاحب یہ کس طرح جو ہے نا یہ کیسے وہ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ممی ڈیڈی نہیں ہے, یہ ممی ڈیڈی نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ مدارس کی وہ ہے پیداوار ہے, یہ ممی ڈیڈی نہیں ہے. کہ جی ممی ڈیڈی تو بےچارے جو ہے نا وہ تو کیا ہوتے ہیں, وہ تو اٹھتے بھی ہیں تو ساتھ کوئی ان کو سہارا دے کے جو ہے نا کوئی وہ کر کے جو ہے نا سہارا دے کے وہ کرے گا. تو میں نے کہا یہ ممی ڈیڈی نہیں ہے, یہ جو ہے نا کیا ہیں, یہ ابا اور اما والے ہیں, ابا اما والے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کیا ہے ان کی جو ہے نا وہ ان کی بلٹ اور ان کی سوچنے کی اس میں سے جو ہے نا اس لیے وہ کیا کرتے ہیں ہمیشہ جو ہوتے ہیں. اس لیے اپنے اندر کیا کرو, ایک وہ پیدا کریں, اپنی اولاد کی بھی تربیت سخت اس میں کریں ذرا, ان کو کچھ تھوڑی سی یہ نہ کریں کہ ہر چیز جو ہے نا منہ میں نوالے ڈال ڈال کے جو ہے نا تباہ نہ کریں ان کو, تباہ نہ کریں ان کو. ان کے لیے زندگی کے اندر یہ اصول بنا لیں اپنا. اگر آپ نے کیا نا اس طریقے سے بچوں کی تربیت کر کے, جو لوگ ماں باپ اپنے بچوں کو ہر چیز دے دے کے یہ تباہ کر دیتے ہیں. اب بچے نے ایک بات کہہ دی, چلو جی بس دے دو اس کو, پھر نہیں ہوتا, پھر یہ بچہ کسی کام کا نہیں ہے. پھر یہ کل کو جو ہے نا وہ نہیں وہ کر سکے گا, مشقت نہیں برداشت کر سکے گا دین کے معاملے میں. دین مشقت کا نام ہے, دین سختی کا نام ہے, دین کے اندر برداشت کرنی پڑتی ہے. دین اس کے ساتھ نہیں آتا کہ جو ہے نا اے سیوں میں بیٹھ کے جو ہے نا دین ایسے نہیں آتا ہے. آپ نہیں ہو سر جی ہم تو اے سی میں بیٹھ کے وہ پڑھ رہے ہو, لیکن اس آدمی کی جس نے کیا کی ہوئی ہوتی ہے, جس نے ہماری طرح اگر آپ نے 49 اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر جو ہے نا اگر پڑھائی کی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ کیا وہ مشقت کیا ہوتی ہے. 49 اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر اور گرم پانی جو ہے نا پی پی کے, اور جو ہے نا اس میں سے زمین کے اوپر لیٹ کے جو ہے نا کوئی سانپوں کے اندر اور بچھوؤں کے اندر رہ کے
پھر آپ کو پتہ چلتا کہ دین کیا ہوتا ہے، اس میں سے ایک مشقت کی کیا وہ زندگی کیا ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اس میں سے اس کو کرو. تو صحابہ کی اس تربیت ایسی کی گئی تھی، صحابہ کی تربیت ایسی تھی، ان کے زندگیوں کے اندر وہ تھا نہیں. تو وہن جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی پھر السلام علیکم.